بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سر سے ہٹا ہوا تھا، سر کا چند بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا، بیٹی، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب اس کے دروازے پر پہنچے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کے وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی کفر کی حالت میں نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں۔ اور دونوں بھائی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نبوت پر دلیل طلب کی۔ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے اور آپ کے عدم موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے آپ کو اکیلے میں اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ راہب نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانتے ہو تو مجھے بتانا۔ سو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر دینوں پر غالب آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم میں مشہور ہے، اور نہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور نہ اس کے یہود و نصارہ سے میل جول ہے۔ راہب نے کہا، یہ وہی نبی ہے۔ اور بعض قول ہے کہ راہب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے راہب کے وہاں سے واپس آئے، اور راہب نے جو کچھ کہا آپ نے اپنے ساتھیوں سے کسی کو کچھ نہ بتایا، اور آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیرہ آپ سے کہا کہ آپ کے دوست محمد نے جو کچھ کیا ہے، کہ آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا کیا خیال ہے؟ کہ وہ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے، اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ پہاڑی میں ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا. کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے صادق ہونے کی دلیل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم بخدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہ کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہیم نے آپ سے کہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس بات میں پہلا پروکار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.